تاریخ القدس کلاس 7 ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ دیکھنا ہے۔ تفسیر بیان القرآن میں تفسیر حقانی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 سال یا بعض روایات کے مطابق 70 سال بعد یہودیوں نے اپنے حکمران رومن امپائر سے بغاوت کی۔ یہ بادشاہ ٹائٹس تھا۔ اس نے شہر اور مسجد کو ایک بار پھر تباہ کر دیا اور ویران کر دیا۔ اس کے بعد تقریباً 70 سال بعد یعنی 140 عیسوی میں بادشاہ ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا اور اس شہر کا نام ایلیا رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں اس کا نام ایلیا ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ مسجد ویران ہی پڑی رہی۔ ہیکل سلیمانی کا بھی کوئی آثار باقی نہیں تھا، صرف اس کی ایک دیوار کے آثار باقی تھے۔ ہیڈریان کے تقریباً 160 سال بعد 300 عیسوی میں ایک رومن بادشاہ قسطنطین اول اس کو فتح کیا اور یہ عیسائی ہو گیا۔ اس نے ایلیا میں ایک گرجا تعمیر کروایا اور یہود کی دشمنی میں ان کے باقی آثار کی بے حرمتی کی۔ آپ جانتی ہیں کیونکہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سازش کی تھی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، لہٰذا قسطنطین دور میں ہی وہ پھر ذلت کا شکار ہو گئے۔ اسی دور میں ترکی کا شہر قسطنطنیہ آباد ہوا، جسے ان بادشاہوں نے دارالحکومت بنایا اور انہی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ اب یہ موجودہ استنبول ہے۔ اس کے تقریباً 1.5 صدیاں بعد کیسر روم کا دور آتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ عرب کے اطراف تک صرف 2 ہی قوتیں تھیں، ایک کیسر روم اور دوسرے ایران کے کسریٰ پرویز۔ یہ قوتیں آپس میں جنگ و جدل میں مصروف رہتی تھیں۔ کسریٰ طاقت میں کیسر سے زیادہ تھا۔ اس زمانے میں رومن بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا۔ اس کیسر اول نے بھی یروشلم میں بہت تباہی مچائی۔ اس کا ذکر امام قرطبی نے ایک لمبی حدیث میں کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے ظلمت میں ڈوبی دنیا پر آخری آفتاب نبوت کو جگمگا دیا۔ دنیا پر اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے تھے اور یہ زمانہ ہے کہ اسلام کے ظہور کی خبریں کیسر روم تک پہنچ رہی تھیں اور بیت المقدس میں ہرقل کیسر روم کی حکومت تھی۔ اس وقت کا جو بادشاہ کیسر تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ ایک جنگ میں کیسر روم کو شکست ہوئی تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ کیسر کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں کیسر کے ساتھ تھیں، یعنی رومیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، اور کسریٰ آتش پرست مشرک تھے، لہٰذا مشرکین مکہ ان کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے۔ سورہ روم میں پھر اللہ پاک نے اہل روم کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد ہوتا ہے غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ روم مغلوب ہو گیا قریب کی زمین میں، اور وہ نے مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی وہ لوگ غالب آئیں گے۔ آیت میں بیان ہوئی پیشن گوئی تقریباً 7 سال بعد حرف بحرف پوری ہوئی۔ میری عزیز ماؤں بہنوں اور طالبات، اب ذکر ہوتا ہے ایک ایسے واقعے کا جس نے انسانیت کی تاریخ کا نیا چیپٹر شروع کیا۔ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں آباد ہونے والے دونوں مقدس شہروں کی ہسٹری ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ ایک بہت بڑا انقلاب، ایک بہت بڑا اعلان، یہود کی ذلت اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس پر تا قیامت مسلمانوں کی سرداری کی سٹیمپ۔ جی ہاں، میرا اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہے۔ یہ سال ہے کہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ آپ اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب
اور ہمدرد و غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم سہ رہے تھے اور اہل طائف کے ناروا سلوک پر دکھی تھے، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے ایک عظیم و شان اہتمام کر ڈالا۔ رات کے انتہائی کم حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور پھر مسجد الاقصیٰ سے اوپر آسمانوں، جنت، دوزخ کا مشاہدہ، انبیاء سے ملاقات، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے رب کائنات سے ملاقات۔ یہ واقعہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ ہر مسلمان اس عظیم واقعے سے ضرور واقف ہے۔ تو بہنوں، واقعہ معراج کی باقی تفصیلات سے ہٹ کر ہم اس کا ایک اور اسپیکٹ سے جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے محبوب کو مسجد الحرام سے سیدھا عرش پر بلوا لیتا، تو ان کو پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک سفر کرایا گیا۔ آسمانوں پر سفر کی ابتدا مسجد الاقصیٰ سے ہی کیوں ہوئی؟ یعنی آسمان کی طرف جانے کی جو شروعات ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ مسجد اقصیٰ کو ہی کیوں رکھا گیا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی یہ ثابت کر دیا کہ دنیا پر موجود دو مقدس مقامات جو اللہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آباد کیے گئے ہیں، ان دونوں پر اب مسلمانوں کی سرداری ہے۔ آخری پیغمبر ان کی امت ہی امت کا ان حرمین پر حق ہے۔ بیت المقدس پر بنی اسرائیل کی اجارہ داری آج سے ختم۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اسی طرح بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس پر بھی اسرائیل کی حکومت ختم ہے۔ اب یہ منصب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گیا ہے کہ وہ تا قیامت کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کے پاسبان رہیں گے، اور تمام انبیاء کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنا اس بات پر اللہ اور تمام رسولوں کی رضامندی کا اظہار ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ واقعہ معراج سے تقریباً 3 سال بعد ہجرت مدینہ ہونا تھی، اور وہاں پر یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ وہ تو پہلے ہی اس بات پر جلے بیٹھے تھے کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا۔ اب واقعہ معراج کی خبر سے مزید حسد کی آگ میں جلنے لگے کہ اب ہماری اینڈ گیم شروع ہو چکی ہے، تو ان کی سازشوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے خبردار کرنا اور ان کا سدباب کرنے کی حکمت عملی رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینی تھی، اور یہود کے احساس فوقیت کو ملیا میٹ کرنا تھا۔ یہاں میں ایک اہم واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد آقا علیہ السلام نے آس پاس کی سلطنتوں کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حافظ ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں محمد بن کعب کرزی سے روایت کیا ہے، قیصر روم ہرقل کے دربار میں بھی ایک نامہ مبارک بھیجا گیا۔ ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کی تحقیق کے لیے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ حاضر کیے گئے، ان سے سوالات کیے جو صحیح بخاری میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے سوچا کہ واقعہ معراج کا ذکر کروں تاکہ اس کا جھوٹ ہونا بادشاہ خود ہی جان جائے۔ کہنے لگا کہ یہ مدعی نبوت کہتے ہیں کہ وہ ایک رات مکہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے، اور آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ پہنچ گئے۔ ایلیا یعنی بیت المقدس کا بڑا عالم اس وقت شاہ روم کے سرہانے کھڑا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ اس نے عرض کی کہ میں رات کو بیت المقدس کے تمام دروازے بند کر کے سوتا ہوں۔ ایک رات بہت کوشش کے باوجود دروازہ بند نہ ہوا، گویا پہاڑ کی طرح وزنی ہو گیا۔ مجبوراً دروازہ کھلا چھوڑ کر جانا پڑا۔ صبح ہوتے ہی میں یہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ مسجد کے پاس پتھر کی چٹان میں سوراخ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے دروازہ بند ہونے نہ دیا کہ یہاں کوئی نبی آنے والے تھے اور نماز بھی پڑھنی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ابو سفیان جو
ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے اس واقعے کو اس لیے بیان کیا تھا کہ اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اس کو سند تصدیق عطا فرما دی بیت المقدس کے مجاور سے ہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لڑنے والوں کی مدد فرما۔ اے رب کریم، تیری اس عرض مقدس اور عرض اسرا کے لیے جانیں لٹانے والے اہل غزہ کی مدد فرما۔ اللہ ان کی مدد و نصرت فرما دے ربا۔ رب کریم ہم سب پر کرم فرما دے، اور ہم جو غفلت میں بیٹھے ہیں اور ہم خود کو بے بس کیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر پا رہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔